وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند عزیز متعال رحمان الرحیم ذوالجلال والاکرام ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ان کے ظہور پر نور صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پور فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے۔ ان کے چاہنے والے عزاداران امام حسین جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے۔ دشمنان عزا و دشمنان عزاداران امام حسین اگر قابل اصلاح ہو تو اصلاح، ورنہ خدا ان کو نیست و نابود فرمائے، اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرمائے، عدل انصاف کو قائم فرمائے۔ اور ان چند لمحات میں جو خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی سعادت نصیب فرمائی ہے، خدا توفیق دے کہ شیطانی وسوسوں سے نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں گناہ گار زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں، اور ہماری اور آپ کی بہتری کا سبب۔ ان سب کے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو تھی توحید کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خود ہمارے وجود کی گہرائیوں میں خداوند عالم نے اپنی بہت بڑی علامتیں رکھی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے عادی ہو گئے ہیں، اس بنا پر ہم ان نعمتوں کی قدر و قیمت سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں، اپنے وجود کو دیکھیں، خدا نے کیسے ہمارے وجود کو سجا کے رکھا ہے، اور کتنی قیمتی چیزیں خدا بند عالم نے ہم کو دی ہیں۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے کو غریب محسوس کرتے ہوں یا کم آمدنی والا محسوس کرتے ہوں، لیکن جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کو غور کریں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص یہاں پر کروڑپتی سے کم نہیں ہے۔ خدا نے جو نعمتیں، جو جواہرات ہم کو عطا کیے ہیں، ان کی نعمتیں کروڑوں سے زیادہ ہیں، اور ان کا کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے۔ میں آپ خدمت میں تھوڑی سی باتیں عرض کروں۔ غور کریں کہ آج اس وقت دنیا میں ایک موبائل بنتا ہے، ایک کیمرہ بنتا ہے، تو اس کا کتنا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، وہ کمپنی کتنی بڑی کہلاتی ہے، اور کتنا اس کے اندر نام ہوتا ہے، نمود ہوتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، صاحب اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، اور یہ کیمرہ کتنا مہنگا اور کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا خدا بند عالم نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں یہ کیسی ہیں؟ اور ان آنکھوں کی صورت میں خدا نے ہم کو جتنی بڑی نعمت دی وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان آنکھوں کو ملا کے کیمرے سے دیکھیں تو کیمرہ ان کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ گرچہ ہم کیمرے کو لاکھوں میں خرید کے لاتے ہیں اور اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں،
آج کل ہم جو نیا موبائل خریدتے ہیں تو اس کے کیمرے کی تعریف ہوتی تھا، کیمرہ یہ زوم کر لیتا ہو، یہ کر لیتا ہو، وہ کر لیتا ہو، یہ کر لیتا ہے۔ لیکن خدا بند عالم نے آنکھوں کی شکل میں ہم کو جو کیمرے دیے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں آپ خدمت، آپ دیکھیں، پھر آپ قدر کریں خدا کی اور اس خدا کا شکر ادا کریں، خدا نے اتنی بڑی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ ایک جو چھوٹا سا فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیمرے ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھ بھاری نہیں ہے۔ جتنے بھی کیمرے ہوتے ہیں آپ کو ان کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے، آپ کو آنکھوں کو اٹھا کے لانا نہیں پڑتا، آپ کو کیمرے کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، آنکھوں کو آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کو کیمرہ چلانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، فوکس لگاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو کیمرے ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں سے تصویر کھینچنے کے لیے آپ کو ہاتھوں کو استعمال کرنا نہیں پڑتا۔ یہ کیمرے آج ایجاد ہوئے ہیں جو کلر ایجاد کرتے ہیں، خدا نے ہم کو جو آنکھیں دی ہیں وہ اب روز اول سے کلر تصویریں اتار رہی ہیں، روز اول سے کلر تصویریں اتار رہی ہیں، اور ہماری آنکھوں کو اللہ نے اتنا طاقت دی کہ ہماری آنکھ 10 لاکھ سے زیادہ کلر کو تشخیص دے سکتی ہے، جو صلاحیت کیمرے میں نہیں ہے۔ کیمرے کو آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو اس کے بعد فلیش لگانا پڑتا ہے، اگر آپ فلیش لگائیں گے تو تصویر کھینچے گی ورنہ نہیں کھینچے گی۔ اگر آپ ایسے ہی تصویر کھینچنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سورج کی روشنی اسی طرح پڑ رہی تو کیمرے میں نہیں آئے گی، یا آپ کی سورج الگ پڑ رہا ہے تو تصویر نہیں آئے گی، تو آپ کو پراپر نور ہونا چاہیے، پراپر لائٹ ہونا چاہیے تو آپ کی تصویر کھینچے گی۔ لیکن آنکھ ایک ایسا کیمرہ ہے کہ ہر روشنی میں تصویر کھینچ لیتی ہے، ہر روشنی میں تصویر کھینچ لیتی ہے۔ اس تصویر کھینچنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نہ بٹن دبانا پڑتا، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا کتنے بھی آپ کیمرے لے کر کے آئیں، اگر آپ اس کی تصویر لگا لی ہے تو اس تصویر کو دیکھنے کے لیے آپ کو پھر ریل کو بیک کرنا پڑتا ہے، پھر آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آپ نے تصویر کھنچائی، آپ جب دیکھے لے لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں خدا بند عالم نے کیا چیز رکھی ہے کہ زیادہ نور ہے تو آنکھ الگ ہوگی، کم نور ہے تو نہ یہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے، کم روشنی میں بھی دیکھ لیتی ہے، چیزیں بھی دیکھ لیتی ہے، اور سب سے چیز یہ آنکھ پیغام بھی پہنچا دے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ کتنا بھی اچھا ہو وہ آپ کا پیغام نہیں پہنچاتا، لیکن آنکھیں ہمارا پیغام بھی پہنچا دیتی، یہ محبت بھی پہنچاتی ہے، نفرت بھی پہنچاتی ہے، اچھائی بھی پہنچاتی ہے، برائی بھی پہنچاتی ہے۔ اور آج یہ آنکھیں ایسی بنائی گئی ہیں کہ آپ غور کریں کہ آج آپ یہاں رہتے ہیں تو آج ہم آنکھوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ پہلے ہم ہاتھ کی فنگر سے، ہاتھ کے انگلیوں کے نشان سے پہچانے جاتے تھے، آج آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ سے کروڑوں آدمی کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، دیکھنے میں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو جس نے یہ آئی کیمرہ بنایا وہ تو بڑا حکیم کہلایا، اور جس نے آنکھیں بنائی، جو آنکھوں سے لوگوں کو تشخیص کہتا ہے کہ صاحب کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ترقی ہے، کیا پہنچ گئی صاحب، پہلے یہ ہوتا، تو اس کی تو ہم بڑی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جس نے آنکھیں بنائی کبھی اس کی بھی تعریف کرتے ہیں؟ کیسی اس نے آنکھیں بنا دی آخر؟ یہ پیغام بھی دیتی، یہ زبان بھی دیتی، لوگوں تک باتیں بھی پہنچاتی ہیں، یہ اچھائی بھی محسوس کرتی، یہ نفرت کا بھی اظہار کرتی، یہ محبت کا بھی اظہار کرتی ہیں، یہ پیغام دیتی بھی ہے، پیغام لیتی بھی ہیں۔ اور اس پر آپ غور کریں خدا نے ان آنکھوں کو کیسی حفاظت کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ کا کیمرہ ہو جائے تو آپ کو بیٹری بدلنا پڑتی ہے، ریل بدلنا پڑتی ہے، صاف کرنا پڑتی ہے، فلم بنانا پڑتی ہے۔ اس میں نہ بیٹری بدلنا پڑتی، نہ ریل بدلنا پڑتی، نہ کچھ کرنا پڑتی ہے۔ کروڑوں تصویریں آپ کے ذہن میں یہ آنکھ محفوظ کر کے رکھ لیتی ہے، آج تک آپ کو اور اس کی جو تصویر آنکھ اتارتی وہ تصویر کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
آپ آنکھ تصویر ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے کہ ہم تم اتنے بدل گئے. آپ غور تو کریں کرنا کیا ہوتا ہے. یعنی لاکھوں تصویروں میں جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، جب ہم کسی آدمی کو 10 سال 20 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ، ہماری ذہن اس 10 سال پرانی تصویر کو لا کے کمپیئر کر دیتے کہ پہلے یہ تھے اب ایسے ہو گئے. اس لاکھوں تصویروں میں جو ہمارے ذہن میں جو فائل ہے وہ فائل ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے. تو خدا کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور تو کریں اس کے اندر، اس پر آپ غور کریں. اور اس کو خدا نے بنایا کیسا ہے؟ خدا نے اس آنکھ کے لیے کیا کیا حفاظتیں کی ہیں؟ چربی ہے اس کے اندر، چربی ہے، سفید ہے، اس کے بعد ایک کالا ہے، پھر چھوٹی سی پتلی ہے. اس چربی کو جو ہم نے سفیدی ہے، اس کو خدا نے کتنا چکنا بنایا ہے. آپ دنیا کے کتنی بھی موبائل کے کمپنی وہ کیا کہتے ہیں گاڑی لے کر کے آئیے، آپ کا موبائل کچھ دنوں کے بعد پرانا ہو جاتا ہے کہ بدلو، کہتے ہیں انجن میں آواز آ رہی ہے کیونکہ موبائل کیا کہتے ہیں ختم ہو گیا، موبائل ختم ہو گیا، بھائی بدلو، انجن آئل لے کر کے آؤ ورنہ یہ کھر 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 کرتا رہے گا. لیکن آپ کی آنکھ اول دن سے لے کے آخر تک ایک دن بھی کھرکھراتی نہیں ہے. خدا بند عالم اسے چکنائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے. اور یہ چکنائی کتنی مہم ہے کہ آنسو بھی نکل آتے ہیں وقت کے اوپر، اور ناک اتنی زیادہ چکنی ہوتی کہ چکنائی آپ کے گر کے رخسار پر آ جائے، اور نہ اتنی کم ہوتی کہ آنکھ میں حرکت کرنے میں تکلیف ہو. کسی سسٹم بنایا نہیں بنایا. اور یہ چکنائی آتی ہے کہاں سے؟ غور آپ غور کے واقع آدمی دیکھے تو خالی ایک آنکھ کو دیکھے تو خدا نے کیا کیا چیزیں بنا کے رکھی ہیں، کیا کیا چیزیں بنا کے رکھی ہیں. اگر آنکھ میں پتلی میں اتنی چکنائی نہ ہوتی، لبریکیشن نہ ہوتا، تو کیا آپ آنکھوں کو پھرا سکتے تھے؟ اوپر لے جاتے، نیچے لے جاتے، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے، کبھی آپ کو کھرکھراہٹ محسوس ہوتی ہے؟ آنکھ چکنی رہتی ہے لیکن چکنائی نہ باہر آتی ہے نہ چکنائی کم ہوتی ہے. بیچ کی پتلی جب نور کم ہوتا ہے تو پھیل جاتی، زیادہ ہوتا ہے تو کم ہو جاتی، پورے دیتی. آپ نزدیک کو دیکھیں، آپ کو آج تک آنکھ کے کیمرے کے چیز کو اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ڈسٹینس کو سیٹ کریں، فوکس کو سیٹ کریں. آپ کوئی بھی کیمرہ لے کر کے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، جب موبائل لے کر کے تو اس کو بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے، فوکس نزدیک کرتے جا کر کرتے. لیکن آنکھیں آپ نزدیک بھی دیکھ لیتے، اوپر بھی دیکھ لیتے. آج تک کسی آدمی نے اپنی آنکھ کو لے کر ایڈجسٹ نہیں کیا میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. کسی نے ایڈجسٹ کیا اپنی آنکھوں کو؟ میں زیادہ دور ہے دیکھے کہاں دیکھ رہے ہیں، خود بخود آنکھ ایڈجسٹ ہو جاتی. نزدیک بھی دیکھ اور فوراً بدلتی ہے. نزدیک نیچے دیکھ لیجیے، آپ یوں آ جائیے قریب ہو جاتی، دور دیکھ لیجیے. ہے کوئی کیمرہ جو اتنی جلدی دونوں تصویریں اتار لے؟ آپ نزدیک پہ رکھتے ہیں تو فوکس کچھ اور ہوتا ہے، دور کہتے ہیں تو آپ فوکس لگانا پڑتا. آپ آنکھوں یوں لگا کے دیکھیں تب بھی آنکھ دیکھ لیتی، دور لگا کے دیکھیں تب بھی دیکھ لیتی ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنے کا وقت نہیں لگتا. خدا ایڈجسٹ کراتا نہیں کراتا. اور تصویریں لگا کر کے آپ ذہن میں رکھتا ہے نہیں رکھتا، کیا کہتے اس کے پھر خدا نے آپ غور کریں اس آنکھوں میں خدا بند عالم نے چربی بھی دی ہے. مولا کہنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام الموحدین فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے. کس نے بولا دیکھتے تھے؟ پھر آپ یہ دیکھیں اس آنکھوں میں خدا بند عالم نے آنسو بھی دیے ہیں. لیکن ہمیشہ آنسو بہتے رہے تو کیا ہوگا؟
یہ آنسو الگ طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہی آنسو ہے، کبھی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کبھی غم کے آنسو ہوتے ہیں، کبھی خوف کے آنسو ہوتے ہیں، کبھی دوسرے آنسو ہوتے ہیں۔ آنکھیں بتا دیتی ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے آنسو ہیں یا خوف کے آنسو ہیں، نکلتے نہیں آنسو۔ اور اسی آنکھ کے نیچے دہن ہے، وہاں بھی رطوبت ہوتی ہے، سب جگہ ایک ہی جگہ سے سپلائی ہو رہے ہیں، آنسو ترش ہوتے ہیں، لعاب ذہن میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ذہن میں لعاب نہ ہو تو آپ کھانا نہیں چبا سکتے۔ تو آنکھوں کے آنسوؤں کو ترش بنایا، دہن کے لعاب کو میٹھا بنایا، کس نے بنایا؟ ایک ہی جگہ سے بنایا، نہیں بنایا۔ پھر اس آنکھ کی خاطر خدا نے کام کیا کیا؟ سب سے نازک آنکھ تھی تو اس کی حفاظت کا بھی کام کیا، اس کی حفاظت کام کیا۔ حفاظت کس طرح سے کی کہ آنکھ کو اندر بنایا، اس کے بعد ایک پلک بنائی، پلک کے اوپر یہ بنائی مجا بنائی، بال جو نکلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ بھوں بنائی، اس کے اوپر آپ کی پیشانی بنائی، پھر اس کے بعد یہ حلقہ بنایا، پھر اس کے اندر آنکھ کو اندر رکھا تاکہ آنکھ اندر سے کسی چیز معائنہ کر سکے۔ اگر آج آپ غور کریں، آج آپ گاڑی چلاتے نہیں چلاتے؟ جب بارش ہونے لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وائپر چلاتے نہیں چلاتے؟ اگر آج خدا نے یہ آنکھوں کے اوپر بھویں نہ رکھی ہوتی تو یہ آنکھ کی پیشانی کا پسینہ کہاں جاتا؟ اور پھر اس پیشانی پر خدا نے 3 لکیریں بنائی تاکہ پانی ذرا سا رک رک کر کے آئے، اور ان بھووں کو بنانے کے بعد خدا نے کو کج بنایا تاکہ بری نہ لگے۔ کتنے چھجے بنتے جو برے لگتے ہیں۔ خدا نے حفاظت بھی بنائی اور اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا، اور اس کو آنکھ کے اندر حلقہ بنا کے ہڈی کے اندر بنا کے رکھا تاکہ نازک تھی، تاکہ تکلیف پہنچے تو حفاظت ہو سکے۔ اگر خدا اس آنکھ کو سامنے لا کے رکھ دیتا تو کیا ہوتا؟ خدا کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس آنکھ کی خصوصیت ایک الگ ہے جو بقیہ کسی عضو میں نہیں ہے۔ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، لیکن ہمارا ایک ہاتھ آگے جاتا ہے، ایک ہاتھ پیچھے آتا ہے، ایک پیر آگے جاتا ہے، ایک پیر آ جاتا ہے، لیکن آنکھیں ایک ساتھ چلتی ہیں، آنکھیں ادھر ادھر نہیں چلتی، تاکہ اس کا مطلب ہے تمہاری آنکھ ایک ہونا چاہیے، آنکھیں بدلنا نہیں چاہیے۔ ہاتھ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، پیر کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، آنکھیں ایک ہی طرح حرکت کرتی ہیں، تاکہ انسان کی نگاہ ایک ہونا چاہیے، نظریہ ایک ہونا چاہیے، باتیں ایک ہونا چاہیے۔ 2 آنکھوں سے 2 طرح کی چیزیں نہ کرو۔ خدا نے بنا کے رکھا نہیں رکھا، حفاظت کی اس کی نہیں کی، لیکن آپ غور کریں۔ اس کے بعد جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، صلوات بھی محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھی محمد و آل محمد پر۔ آپ غور کریں کہ واقعاً اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں، اگر انہی چیزوں پر آدمی غور کرے تو خدا کی وحدانیت، یکتائی کی دلیلیں ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ آنکھ رنگوں کو دیکھتی ہے لیکن بیان نہیں کر سکتی۔ آنکھ رنگوں کو دیکھ لے گی، آدمی کو دیکھ لے گی یہ کون ہے، تشخیص دے لے گی، رنگ تشخیص دے گی، آدمی تشخیص دے گی، ہر چیز دیکھے گی، لیکن بیان نہیں کر سکتی۔ اور ایک چیز اور آپ غور کریں، واقعاً کیمرے میں آپ لے کے آئے، آپ کیمرے میں کوئی بھی تصویر اٹھا کے لے کے آئیے، آپ اس کو پرنٹ کر کے لائیے، تو جتنی بڑی تصویر ہے اتنی بڑی نظر آتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔
کچھ آپ سوچئے، کچھ بتا کہتا ہے. اگر ایک بہت بڑے میدان کی تصویر کیمرے میں اتار کے لے کے آئے اور اس تصویر کو پرنٹ کر کے دیکھیں یا اس تصویر کو کیمرے کے اسکرین پر دیکھیں تو اتنا بڑا میدان نظر آتا ہے یا چھوٹا؟ چھوٹا نظر آتا ہے. لیکن کیمرے سے چھوٹی آنکھ ہے نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی آنکھ جتنا بڑا منظر دیکھتی اتنا ہی بڑا دکھاتی ہے نا. یہ جتنا بڑا پہاڑ دیکھتی ہے اتنی بڑا دکھاتی ہے، جتنے بڑا میدان دیکھتی اتنی بڑا دکھاتی ہے. تو کیمرہ لاتا تو ہے لیکن بڑی چیز کو چھوٹی کر دیتا ہے. اللہ کی دی ہوئی آنکھ میں طاقت ہے، جتنا بڑا دیکھتی اتنا بڑا دکھاتی ہے، دیکھنے میں دکھانے میں خیانت نہیں کرتی. دیکھنے اور دکھانے میں خیانت نہیں کرتی. جیسا دیکھتی ہے ویسا ہی دکھاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ چغلخوری دوسرے سے نہیں کرتی. دیکھتی ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ نے پوری تصویر دیکھ لیجئے، آپ کا جو بھی چہرہ نظر آ رہا ہے یہ آنکھ آپ سے بیان کرتی، دوسرے سے نہیں. اگر یہاں پر کوئی دھبا ہے تو آنکھ یہاں کے دھبے کو ادھر نہیں بیان کرتی. اگر دائیں طرف لگائیں تو بائیں طرف نہیں کہتی، بائیں طرف لگائیں تو دائیں طرف نہیں کرتی. چھوٹا ہے تو بڑا بیان کر کے نہیں کہتی، بڑا ہے تو چھوٹا بیان کر کے نہیں بیان کرتی. جو چیز جہاں پر ہے وہیں کہتی اور آپ سے کہتی، دوسرے سے نہیں کہتی. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی اچھائی بھی بیان کرے گی اور آپ کی خامیاں بھی، لیکن کس سے؟ آپ سے، دوسرے سے نہیں. نہ بڑائی کرنے مبالغے سے کام لیتی ہے، نہ خامی بیان کرنے مبالغے سے کام لیتی ہے. تو اگر آدمی ایک آنکھ کے برابر ایماندار ہو جائے تو سماج سے خیانتیں ختم ہو جائے. اتنا امانت دار ہو جائے جتنا آنکھ ہے. تو ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، پہاڑ کو رائی بنا کے پیش کر دیتے ہیں. چھوٹی سی برائی کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، بڑی سی اچھائی کو چھوٹا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. آنکھ جتنا ہے ویسے ہی دکھاتا ہے. اگر یہاں ہے تو یہاں نہیں دکھاتی، یہاں ہے تو وہاں نہیں دکھاتی. پیلا ہے تو نیلا نہیں دکھاتی، نیلا ہے تو پیلا نہیں دکھاتی، کالا ہے تو وہ نہیں دکھاتی. جو بتاتے وہ صرف آپ سے کہتی، دوسرے سے نہیں کہتی. تو آدمی سیکھے، اگر آدمی دیکھے تمہارے وجود میں ہے یا نہیں آخر. اور امانت دار ہے، جو دیکھتی وہی ثبوت کرتی ہے. پھر آپ غور کریں اس چیز کو کہ کیا واقعا خدا بند عالم نے کام کیا ہے. خدا نے کام کیا کہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے، بیان نہیں کر سکتی. کان آوازوں کو سنتا ہے، بیان نہیں کر سکتا، اور ہر آواز کو تشخیص دے دیتا ہے. وہ کون سی طاقت ہے؟ میں بول رہا ہوں، آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، تو کوئی ہے جس نے آواز اور کان کے درمیان ایک تناسب کو رکھا ہے. اور کیا کام رکھا؟ غور تو کریں آپ. ایک رابطہ ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کان ادھر لگا ہے، آپ کان میری طرف نہیں کرتے. آپ سننے کے لیے کان یوں نہیں کرتے کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں کان میری طرف ہو. آپ دیکھ رہے ہیں، کان خدا نے ایسا بنانا ہے کہ آنکھیں دیکھتی جائیں، کان سنتا جائے. لیکن آنکھ دیکھ سکتی ہے، بیان نہیں کر سکتی. کان سنتا ہے، بیان نہیں کرتا. ہاتھ
چیزوں کو محسوس کرتا ہے، لمس کرتا ہے، لیکن ہاتھ نہ گرمی بیان کر سکتا ہے نہ سختی بیان کر سکتا ہے۔ آپ لے آئیے ہاتھ کے سامنے کوئی چیز رکھ دیجیے، ہاتھ نہیں بیان کر سکتا یہ گرم ہے یا ٹھنڈا، یہ سخت ہے یا نرم، ہاتھ بیان نہیں کر سکتا۔ کان آواز کو سنے گا لیکن کیا سن رہا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتی۔ بیان کیا چیز کرتی ہے؟ زبان۔ اس آنکھوں کے دیکھنے میں اور زبان کے بیان کرنے میں کتنا فاصلہ ہے؟ سوچئے کتنا، مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ نہیں ہے۔ آنکھ دیکھتی جاتی، زبان بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ کان سنتا جاتا ہے، زبان بیان کرتی جاتی ہے۔ ہاتھ چیزوں کو چھوتا جاتا ہے، زبان بیان کرتی جاتی ہے۔ اگر کان کا خالق کوئی اور ہوتا، آنکھوں کا خالق کوئی اور ہوتا، زبان کا کوئی خالق اور ہوتا، تو کیا یہ سسٹم بنتا؟ سب کے فنکشن الگ ہیں۔ آنکھ سن نہیں سکتی، کان دیکھ نہیں سکتا، زبان سن نہیں سکتی، زبان دیکھ نہیں سکتی، لیکن ان سب کو ایک زبان بیان کرتی نہیں بیان کرتی؟ تو اگر آنکھوں پر حکومت کسی اور کی ہوتی، کانوں پر حکومت کسی اور کی ہوتی، زبان پر حکومت کچھ اور ہوتی، تو آنکھیں دیکھتی رہ جاتی، بیان کو ترس جاتی، کان سنتا رہ جاتا، بیان کو ترس جاتا۔ لیکن ان سب کا ایک ہونا بتا رہا ہے کہ جو زبان کا خالق ہے وہی آنکھ کا خالق ہے، جو آنکھ کا خالق ہے وہی کان کا خالق ہے۔ یہ وحدت نظام وحدت خالق کی دلیل ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، کہ یہ ہمارے حواس خمسہ کا ایک ہونا خدا کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھی محمد والے محمد۔ آپ غور تو کریں، خدا نے سجایا کتنا ہے۔ ناک سونگھ سکتی ہے لیکن بدبو خوشبو کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو اس حواس خمسہ میں 4 خاموش ہیں، خالی ایک بول رہا ہے۔ ہیں سورس آف انفارمیشن 5۔ آنکھ الگ سورس ہے، کان الگ سورس ہے، آنکھ الگ سورس ہے، کان الگ سورس ہے، زبان الگ سورس ہے، ہاتھ الگ سورس ہے، لیکن آنکھ دیکھتی بیان نہیں کر سکتی۔ بیان ایک کرے گا، بیان ایک کرے گا۔ اور آپ غور کریں، ان سب کے لیے خدا نے ایک اسٹور بنایا ہے۔ اگر خدا نے ہمارے ذہن کو اسٹوریج نہ بنائے ہوتا تو آنکھ کی معلومات کہاں اسٹور ہوتی، کان کی معلومات کہاں اسٹور ہوتی؟ اور ایسا خدا نے سوفسٹیکیٹڈ اسٹور بنایا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ سننے والی فائل سے ملتی نہیں ہے، اور کان جو سنتا ہے وہ دیکھنے والی فائل سے نہیں ملتا، ناک جو سونگتی ہے وہ فائل کہیں سے نہیں ملتی۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اگر آپ صحیح طور سے کام نہ کریں تو موزہ ڈھونڈ رہے، ایک موزہ ڈھونڈا دوسرا غائب ہو گیا، صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، صاحب کہیں پڑھی ہوئی، کیا کہتے ہیں؟
ایک چھوٹے سے گھر میں اگر ہم سسٹم نہ رکھیں تو ہم کو نہ موزہ ملتا ہے، نہ کتاب ملتا ہے، نہ قلم ملتا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، سب چیز الگ مل جاتی ہے، یہ کام۔ لیکن اتنی بڑی معلومات خدا نے نہ معلوم ہم روزانہ کتنی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، کتنی آوازیں سنتے رہتے ہیں، کتنی چیزوں کو چھوتے رہتے ہیں، لیکن نہ دیکھنے والی چیزیں سننے سے ملتی ہیں، نہ سننے والی چیزیں دیکھنے سے ملتی ہیں، نہ ٹچ ہونے والی چیزیں دیکھنے سے ملتی ہیں، نہ سونگنے والی۔ ہر فائل الگ بنی نہیں بنی ہے، اور اس فائل کا کوئی چارج بھی تو نہیں ہے۔ آپ ایک کمپیوٹر اچھا خرید کے لائے کتنے ہوگا؟ لیا یہ کمپیوٹر کتنے خریدے گا؟ آج ایک اچھا کمپیوٹر کتنے کا ملے گا؟ لاکھوں کا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا نا، خود سے تو آپریٹ نہیں ہوگا نا۔ خدا نے ہم کو اتنا بڑا سسٹم دیا ہے، نہ آپریشن کی ضرورت ہے، آنکھ کھولیے خود بخود دیکھ لیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خدا نے کام کیا کیا ہے، جہاں آنکھوں کو دیکھنے والا بنایا ہے وہاں اس کے کنٹرول کے لیے پلک بھی بنائی ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو ہم نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے آنکھیں بند کریں۔ اگر آنکھوں کو دیکھنے، اگر آنکھیں نامحرم پر پڑ رہی ہیں تو پلکیں کہہ رہی ہم نے بند کرنے کے لیے بھی بنایا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے پلکیں نہ بنائی ہوتی تو کہتے کیا کریں، ہم کیسے بند کریں؟ بنائے نہیں بنائے؟ اور ان پلکوں کو بند کرنے کے لیے ہاتھ لانے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ شٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ اب جب تک جائے گا تب تک ہم دو چار منظر دیکھ لیں گے۔ نہیں، جتنی تیزی سے آنکھیں دیکھتی ہیں اتنی تیزی سے پلکیں بند بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ نعمت خدا ہے یا نہیں؟ یہ عنایت پروردگار ہے یا نہیں؟ یہ نعمت خدا نے ہم کو پیسے سے دی ہے، فری میں دی ہے؟ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ پھر آپ زبان دیکھیں، زبان وہ واحد چیز ہے جو درک بھی کرتی ہے، بیان بھی کرتی ہے، اور سب کی ترجمان زبان ہے۔ آنکھ کا ترجمہ زبان، کان کی ترجمانی زبان، ہاتھ کی ترجمانی زبان، ناک کی ترجمانی زبان، یہاں تک کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی ترجمانی زبان۔ اور ایک بات آپ غور کریں، ہم زبان چلاتے تو بہت ہیں، چاہے یہاں چلائیں چاہے گھر میں چلائیں۔ جو گھر میں نہیں چلا پاتے وہ باہر چلاتے ہیں، جو باہر نہیں چلا پاتے وہ گھر میں چلاتے ہیں۔ چلاتے تو ہے نا، کرتے جن کو گھر میں چلانے کا موقع نہیں ملتا وہ باہر چلا لیتے ہیں، اور جن کو باہر چلانے کا موقع نہیں ملتا وہ گھر میں آ کے زبان چلا لیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، جس وقت آپ بولتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کب الف نکالوں، کب بے نکالوں، کب تے نکالوں، کب جیم نکالوں؟ یہ سوچتے جاتے ہیں، زبان خود بخود الفاظ کو نکال کے آپ کے کانوں تک پہنچاتی رہتی ہے۔ آپ ایک چیز ٹائپ کرنے بیٹھو نا تو آپ کو انگلی سے ٹائپ کرنا پڑتا ہے، ABCD لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آپ ایک جملہ ٹائپ کر پاتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹے کی تقریر سن لیتے ہیں، کچھ سوچنا نہیں پڑتا، بس ادھر آپ نے سوچا، زبان خود بخود آٹومیٹک آپ کے بیان کو بیان کرتی رہتی ہے۔ آپ کو زبان کو آرڈر نہیں دینا پڑتا، کمانڈ نہیں دینا پڑتی، آپ سوچتے جائیے اور زبان خود بخود چیزوں کو بیان کرتی جاتی ہے، الفاظ خود بخود آتے جاتے ہیں، آواز نکلتی جاتی ہے، آپ کے کانوں تک بات پہنچتی چلی جاتی۔ آیا یہ آٹومیٹک سوفسٹیکیٹڈ سسٹم جس نے بنایا ہے، آیا وہ شکر کے لائق ہے یا شکایت کے لائق ہے؟ آپ غور کریں، یہ جب اتنا بڑا سسٹم لے کے گھوم رہے ہیں
جس نے بنایا وہ شکر کے لائق ہے یا شکایت کے لائق؟ آپ اس زبان کو دیکھ لیں، زبان کام کیا کرتی ہے؟ بیان بھی ایک ملٹی فنکشن ہے زبان بھائی. زبان آپ کے غذا کو لیتی ہے، غذا کو لینے کے بعد آپ کے دہن میں پھر آتی ہے، دانتوں جی اس کے غذا کو چباتی ہے، چبانے کے بعد جب غذا چب جاتی ہے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو حلق نیچے اتارتی ہے. تو ایک زبان کیسے آپ آٹومیٹک آپ کھاتے ہیں تو خود بخود زبان آپ کے دہن میں غذا کو پھیلاتی نہیں پھیلاتی؟ مرچا لگتا ہے تو بتا دیتی، میٹھا لگتا ہے تو بتا دیتی، ساری چیزیں وہ بتا دیتی ہے. اور اس کے بعد دانتوں کے درمیان رہتی، اور دانت ایسے ظالم ہوتے ہیں، ادھر ذرا سا دانت زبان ان کے نیچے آئی کاٹ دیا، زبان ادھر دانت نیچے آئی ادھر کاٹ دیا. تو گرچہ زبان کو دانت کاٹ لیتا ہے، لیکن اگر دانت میں کوئی ریشہ پھنس جاتا ہے تو زبان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک ریشہ نکل نہیں جاتا. زبان یہ بتاتی دیکھو جس نے دشمنی کی اس کے ساتھ دوستی سے پیش آؤ، دشمنی کا برتاؤ مت کرو. یہ زبان بتا رہی ہے بھائی جس دانت نے ہم کو کاٹا، آج اسی زبان سے دانت سے ریشہ نکالنے نہیں نکال رہے ہیں، ورنہ کوئی اور ہم لوگ تمہ جاؤ جو ہوتا کر، جو کچھ کرنا کرو، جو کچھ ہو کر ہم نہیں کہیں گے. لیکن جس دانت نے کاٹا ہے اس میں اگر ریشہ پھنس گیا اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ ریشہ نکال نہیں لیتی. اور اس کے بعد یہ زبان ترجمانی بھی کرتی ہے، چیز بھی کرتی ہے، چیزیں بھی کرتی ہے. اور لیکن ایک زبان کا ایک کام ہے، یہ تعریف بھی کرواتی ہے، پٹواتی بھی ہے، خود نہیں مار کھاتی. یہاں زبان اس یوں بات دیکھیں تو یہاں زبان بالکل سیاسی ہو جاتی ہے. آپ اس کو دیکھیں، گالی کون دیتا ہے؟ زبان. مار کون کھاتا ہے؟ گالی کون بکتا ہے؟ زبان بکتی ہے نا. ڈنڈا کہاں پڑتا ہے؟ زبان پر ڈنڈا تو نہیں پڑتا نا، ڈنڈا تو پیٹھ پر پڑتا ہے. برا بھلا زبان کہتے ہیں ٹوٹتا کیا ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے، کبھی پیر ٹوٹتا ہے، کبھی سر پر تکلیف ہوتی ہے. تو زبان فتنہ اٹھا کر کے جا کے چھپ جاتی ہے. یہ جیسے ہمارے بلا تشبیہ ہمارے سیاسی لوگ قوم کو بھڑکا کر کے اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، قوم پٹتی رہتی ہے وہ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ غور تو کریں. اور یہ زبان وہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے عضو سر سے لے کے پیر تک اس زبان کے پاس ہاتھ جوڑ کے پلیز آج مجھے اپنے شر سے محفوظ رکھنا. ایسے گالی تم دو گی، مار ہم کو کھانا پڑے گا، برائی تم کرو گے. اور یہی زبان انسان کو مومن بھی بنا دیتی ہے، یہ انسان منافق بھی بنا دیتی ہے، یہ انسان کو مومن بھی کافر بھی بنا دیتی ہے. آپ جب یہ زبان دل کی ترجمان ہو جاتی ہے تو ایمان ہو جاتا ہے، اور جب دل و زبان میں تفاوت ہو جاتا ہے تو نفاق ہو جاتا ہے. زبان جب دل کی بول دی جاتی تو ایمان ہو جاتا ہے، اور جب زبان کچھ اور کہتی دل کچھ اور کہتا ہے تو نفاق ہو جاتا ہے. اور زبان کو خدا بند عالم نے آپ غور کریں، واقعاً خدا نے کام کیا ہے کہ زبان خطرناک تھی. جتنے پہرے میں خدا نے زبان کو رکھا ہے اتنے پہرے میں کسی کو نہیں رکھا. ہاتھ کو فری رکھا، کان کو فری رکھا، آنکھوں پر خالی پلک کے پردے لگائے، لیکن زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے 32 سلاخیں لگائیں.
اور 32 سلاخوں کے بعد 2 بڑے بڑے پھاٹک لگائے. اتنے پہرے میں رہنے باوجود تب تو اتنے ادھم جوتے ہوئے ہیں. اگر اتنے پہرے میں نہ رہتی تو کیا کرتی؟ آپ غور کریں ان چیزوں کا. آپ غور کریں یہ سب چیزیں مل کر کے خدا کے وجود کی دلیل ہے یا نہیں. اور ان تمام چیزوں میں تناسب، غور کرنے کا جملہ آپ تک پہنچ جائے، ان تمام چیزوں میں تناسب خدا کے عادل ہونے کی دلیل ہے یا نہیں. خدا کے عادل ہونے کی دلیل ہے. اور ایک کام آپ غور کریں، یہ سسٹم چل کیوں رہا ہے اور ہمارا نظام چل کیوں رہا ہے، اس پر آپ غور کریں. یہ خدا کا نظام ہے اور ہمارے سسٹم میں درہمی و برہمی کیوں ہے؟ اگر آپ اپنے وجود سے سیکھیں تو ہمارے نظام میں درہمی و برہمی نہیں آئے گی. ہم صرف اپنے سے سیکھ لیں. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، وہ کان کے کام میں دخالت نہیں کرتی. کان کا کام سننا ہے، وہ آنکھ کے کام میں دخالت نہیں کرتا. ہاتھ کا کام سونگنا، ٹچ کرنا ہے، وہ آنکھ کے کام میں دخالت نہیں کرنا. زبان کا کام بولنا ہے، وہ آنکھ کے کام میں دخالت ہے. جس کو جو ذمہ داری اللہ نے دے دی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے. آنکھ ہوس کر کے کان کے پاس نہیں آتی میں بھی سننا چاہتی ہوں. کان یہ نہیں کہتا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. زبان یہ بھی نہیں کہہ رہی میں بھی سونگنا چاہتی ہوں. کہ نہیں بھائی، جس کی ذمہ داری خدا نے جو دے دی ہے، چونکہ سب اپنی ذمہ داری کا ادا کر رہے ہیں، لہذا نظام بدن صحیح کام کر رہا ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے، باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے، بیٹا اپنی ذمہ داری ادا کرے، زوجہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے، مالک اپنی ذمہ داری ادا کرے، مزدور اپنی ذمہ داری ادا کرے، نظام درہم و برہم ہوگا نہیں. نظام درہم و برہم ہوتا ہے جہاں اپنی ذمہ داری چھوڑ نہیں ادا نہیں کی جاتی. یہ ساری درہمی و برہمی ہمارے نظام کی کب ہے؟ جب ہم اپنی لمٹ کراس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے. جب باپ تربیت میں کوتاہی کرتا ہے تو لڑکے بگڑ جاتے ہیں، اور جب لڑکے بڑے ہو کر کے باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں تو باپ محتاج ہو جاتا ہے. شوہر جب اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا تو گھر خراب ہو جاتا ہے. زوجہ جب اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتی تو کام خراب ہو جاتا ہے. آپ غور کریں، آوازیں آتی رہتی ہیں، کبھی آنکھ نے ہوس کی میں بھی سنوں گی. منظر آتے رہتے ہیں، کبھی کان نے کہا میں بھی دیکھوں گا. آنکھ نہ سننے کی ہوس کرتی ہے، آوازیں تو موجود ہیں، لیکن آنکھ نہ سننے کی ہوس کرتی نہ کان دیکھنے کی ہوس کرتا ہے. یعنی چیزوں کا موجود ہونا ان کو لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آج اگر دیکھ صاحب دنیا بدل گئی ہے، ہم کو باہر جانا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ عورت کا کام ہے گھر میں رہنا، مرد کا کام ہے باہر جانا. جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی کہ وہ دن میرے لیے بہترین خوشی کا دن تھا جس دن میرے بابا نے میرے گھر کا کام تقسیم کر دیا. وہ دن میرے لیے خوشی کا دن تھا جس دن میرے بابا نے میرے گھر کا کام تقسیم کر دیا. کہ فاطمہ گھر کے اندر کا کام تم کرو گی، گھر کے باہر کا کام علی کریں گے. جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ بابا نے مجھ پر پابندی لگا دی اب میں باہر نہ کیسے جاؤں گی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں باہر جانے کو کیوں نہیں ملتا. خدا نے جس چیز کو گھر کی زینت
جب کوئی چیز اپنی لمٹ کراس کر جاتی ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے. جب کوئی چیز لمٹ بگڑ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ پورا ہمارا نظام عدل کی بنیاد پر ہے. خدا نے آنکھوں کو جو چیز دی وہ چیز دی. آنکھوں کو چربی دی، کانوں کو چربی نہیں دی. زبان کو گوشت دیا، ہاتھوں کو گوشت نہیں دیا. کیوں؟ جس کی جو ضرورت تھی وہ جس کو دے دی. اسی کو تو عدل کہتے ہیں. عدل سے تو کچھ چیز اللہ میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو دے دینے کا. لیکن خدا بند عالم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہم کو مختار کر، ہم نے آنکھیں دی ہیں، استعمال کرنا تمہارا کام ہے. کان تم کو دیا ہے، استعمال کرنا تمہارا کام ہے. زبان دی، استعمال کرنا تمہارا. اگر تم ہمارے مزاج کے مطابق استعمال کرو گے تو ہم تم کو جنت دیں گے. غلط استعمال کرو گے تو ہم پوچھیں گے. ہم نے آنکھیں دینے کے بعد تم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. ہم نے نعمت دی ہے تو حساب بھی کریں گے. ہم نے آنکھیں دی ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ محرم کو دیکھا، نہ محرم کو دیکھا، قرآن پڑھا یا کیا پڑھا. تمہاری آنکھیں قرآن پر رہیں یا موبائل کی اسکرین پر رہیں؟ کہاں رہیں تم نے؟ ہم نے کان تم کو دیا ہے تو یہ بھی ذمہ داری گئی ہے، اس سے تم اچھائی یا سننا، غیبت مت سننا. ہم نے زبان تم کو دی ہے غیبت کرنے کے لیے نہیں، تہمت لگانے کے لیے نہیں، میل کرانے کے لیے. ہم نے نعمتیں دے کے تم کو آزاد نہیں کیا ہے. ہم نے نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ تم کو اختیار بھی دیا، عقل بھی دی، طاقت بھی دی، قوت بھی دی ہے. آپ یقین جانیں جہاں خدا نے ہم کو زبان میں گویائی دی ہے وہی عقل کی صورت میں کنٹرول کرنے کا پاور بھی دیا ہے. اس پاور کو ہم محسوس کریں. کتنا پاور ہم کو، اتنا پاور دیا. اگر کوئی جملہ آپ نکال رہے ہیں اور ابھی وہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہے تو آپ زبان کو روک سکتے ہو اور بتائے دیکھو عقل مند وہ ہے جس کی عقل پیچھے ہوتی، زبان پہ عقل آگے ہوتی، زبان پیچھے ہوتی. عقل مند کی پہچان یہ کہ عقل آگے، پہلے سوچو پھر بولو. بیوقوف وہ ہے جو پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. مولا کہنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ فرمایا، واقعی میرے مولا کے کلمات کیا ہیں. واقعی یہ جملے وہ ہیں جو سونے سے لکھنے کے لائق ہیں. فرماتے جب تک تم نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیا ہے الفاظ تمہارے اختیار میں ہیں، بولو یا نہ بولو. اور اگر تم نے زبان سے ادا کر دیا تو جہاں یہ لفظ لے جائے گا وہاں تم کو جانا پڑے گا. تو کنٹرول کر کے اپنے کو محفوظ رکھیں یا آزاد کر کے اپنے کو غلام بنا دیں. آپ غور تو کریں خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں. آیا ان نعمتوں کے مقابل ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ غور کریں کتنی نعمتیں خدا نے، کیا کیا نعمتیں ہم کو دی ہیں. میں توفیق میں عرض کروں گا خدا نے کیا، یہ تو ہمارے بدن کے اندر کی نعمتیں ہیں. آپ غور کریں. میں سے ایک بات اس کے بعد تمام کروں اور زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں اور آپ کو موڈ خراب نہ کروں، خوش سوکھی باتیں بیان کر کے. آپ دنیا کی کوئی چیز لے آئیے، دنیا نے بڑی ترقی کی ہے. ایک قطرہ خون بنا سکتی دنیا. اگر آپ کو کسی کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی انسان سے بلڈ لے کے آتے ہیں. آپ روٹی کھائیے، چاول کھائیے، ساس جو دل چاہے آپ کھائیے. آپ کا بدن خون بناتا نہیں بناتا؟ روٹی سے بھی اتنا ہی خون بن جاتا ہے، چاول سے بھی اتنا بن جاتا ہے، سبزی سے بھی اتنا بن جاتا ہے، گوشت سے بھی اتنا بن جاتا ہے. جو چاہے خون بنتا نہیں بنتا. ہے کوئی مشین جو روٹی سے خون بنا لے؟
ہے کوئی کارخانہ جو گوشت سے سبزی سے خون بنا لے؟ اور خون بنانے کے بعد دیکھیے سسٹم چلتا کیسے ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. واقعی لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اگر مجھے یاد نہ میں خون کی بات کریں، آپ غور کریں، آج دنیا میں اس کے پاس چلے جائیے، کہتے ہیں پانی کس سے بنتا ہے؟ کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. اتنے پرسنٹیج آکسیجن، اس سے پرسنٹ بن جاتا نا. آپ اتنا ہی آکسیجن ہائیڈروجن لے جائیے لیبارٹری بنا لیے پانی. میں آپ کہتے ہیں اس پانی میں اتنا آکسیجن اتنا ہائیڈروجن، تو اتنے آکسیجن اور اتنے ہائیڈروجن کو لائیے بنا لیجیے، بنتا ہے پانی بنتا. لیکن یہ پانی آسمان سے برستا نہیں برستا، زمین سے نکلتا ہے نہیں نکلتا، ہر جگہ پہنچتا نہیں پہنچتا. تو جو انسان ترقی کر کے ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتا، وہ خدا کے مقابلے پر کیوں اکڑ رہا ہے؟ ایک قطرہ پانی بنانے کی تم میں صلاحیت نہیں ہے. اگر فلٹر کرو گے تو خدا کے بنائے ہوئے پانی کو خود پانی بھی نہیں بنا سکتے. نئے قطرہ پانی بنا سکتے ہو، نئے قطرہ خون بنا سکتے ہو، خدا کے مقابلے پکڑ کیوں رہے ہو؟ اپنی بساط تو دیکھو. خدا پانی بند کر دے تو بھوکے مر جاؤ، بدن خون بنانا بند کرے تو ختم ہو جاؤ. تو خدا کی عنایتوں کو دیکھو، خدا کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہ کرو. اگر انسان اپنے وجود کو اور اپنے بدن کے کیمیکل کو، اپنے بدن کے میکینزم کو دیکھتا تو خدا کے سامنے سجدہ کرتا، کبھی غرور کا کام نہیں کرتا. غور کرے یہ انسان کہاں ہے؟ انسان خدا کو بھولا ہوا ہے، نعمتیں کر رہا ہے. اس لیے آپ غور کریں، وہ لوگ جو خدا کو پہچانتے تھے، وہ ساری نعمتوں کے موقع پر پروردگار نعمتیں تیری طرف، میں دیکھ رہا ہوں تیری عنایتوں سے، بول رہا ہوں تیری عنایتوں سے، سن رہا ہوں تیری عنایتوں سے. یہ چیزیں امانت ہیں. ایک بات کہہ کے بات تمام کروں. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ایک امانت رکھوائے، برتن کو بھی چیز رکھوائے اور آپ اس کو مس یوز کریں، آپ کو ایک عمدہ قسم کا برتن دے، صاف ستھرا برتن دے، اور جب وہ آپ سے مانگنے جائے تو گندا گندا ختم کر کے آپ دے دیں. ایک کپڑا آپ کو دے، آپ گندا کر کے کپڑا دے دیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ کیا کریں اس کو؟ اچھا کہیں گے برا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے اس کو؟ برا کہیں گے. اگر وہ برا ہے تو اگر ہم اس آنکھ سے نامحرم کو دیکھ کے خیانت کریں تو ہم کیسے ہیں؟ اس زبان سے گالی بکیں تو کیسے ہیں؟ اس کان سے غیبت سنے تو کیسے ہیں؟ ہماری امانت میں خیانت کرے تو برا ہے، خدا کی امانت میں یہ امانتیں ہیں، خدا کی نہیں ہیں. امانت اس بنا پر ہے، خدا جب چھیننا چاہے چھین سکتا ہے. خدا نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، اپنے اختیار کو سلب نہیں کیا ہے. اس لیے وہ لوگ جو اس منزل پر تھے، وہ کائنات کے مالک ہونے کے باوجود خدا کی بارگاہ میں فقیروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے. جب خدا کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے فلائی عبد کا بے باب ایک فقیر کا بے فنائک، پروردگار تیرا فقیر تیرے دروازے پر ہے، تیرا مسکین تیرے دروازے پر ہے. پروردگار میں بول رہا ہوں تیری عنایتوں سے، میں دیکھ رہا ہوں تیری عنایتوں سے، میں سن رہا ہوں تیری عنایتوں سے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرتا ہوں. امام حسین کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے. پروردگار دعا عرفہ کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگار میں کیا تیری بارگاہ میں لے کر کے آؤں؟ آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، کیا لے کے آؤں؟ کیا لے کے آؤں؟
ان سب سے تو میں نے گناہیں کی ہیں نا. آپ کیا ایک عزت دار آدمی آتا ہے ہمارے کے یہاں تو ہم گندے گلاس میں پانی نہیں دیتے, گلاس کو دھو لیتے تو پانی دیتے ہیں. پروردگار یہ سارے عضو وہ ہیں جس کو میں نے گناہوں سے گندا کر دیا, اب کیا تجھ کو لے کے آؤں؟ میں آنکھ اٹھا کے دیکھوں تو کن آنکھوں سے؟ جس سے میں نے نامحرموں کو دیکھا ہے. میں ہاتھ کو اٹھاؤں تو کن ہاتھ کو اٹھاؤں؟ جس سے میں نے یتیموں کو ستایا ہے. میں پیروں سے تیری بارگاہ میں کن پیروں سے؟ جن پیروں سے میں گناہوں کی جگہوں پہ گیا ہوں. اور میں زبان سے یا اللہ کہوں تو کس زبان سے؟ جس سے میں نے نہ معلوم کتنی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں. پروردگار میرے پاس کوئی چیز صاف نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں لے کے آ کے پیش کر سکوں. بس تیرے کرم کے سہارے آیا ہوں, تیری عنایتوں کے سہارے آیا ہوں, تیری چیزوں کے سہارے آیا ہوں. عزیز و دوستو, بات تمام کر رہا ہوں. آپ پہلے بیت سے دیکھیں کیا دربار میں کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے. یہ دن زینب کے قید کے دن ہے. یہ جملہ میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے اور آپ کے لیے سن لینا آسان ہے, لیکن میں نے بزرگوں سے جملہ سنا ہے کہ خاندان اہل بیت کے لیے یہ سن لینا مشکل تھا, لیکن پھر بھی آسان تھا کہ اکبر کے سینے پر برچھی لگی, عباس کے بازو قلم ہوئے, قاسم کی میت پامال ہوئی, اون محمد کے جنازے اٹھے, اصغر کے گلے پر تیر لگا, حسین شہید کیے گئے. یہ سب مشکل تھا لیکن پھر بھی آسان تھا. لیکن یہ سننا کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی, یہ سننا کہ بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی. جب ایک شخص امام سید سجاد کے پاس آیا ہے اور امام رو رہے ہیں, زار زار امام رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ کے باہر بہ رہے ہیں, تو کہتا مولا کتنا روئیں گے, کتنا روئیں گے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے یعقوب کو 11 بیٹے دیے تھے, ایک بیٹا خالی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا, مرا نہیں تھا. یعقوب ملک الموت سے پوچھتے, ملک الموت تم نے میرے یوسف کی روح تو قبض نہیں کی ہے؟ خالی ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل تھا. تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں. میرے تو 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے. ایک گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو مصیبت ہوتی, یہاں تو 18 جنازے ایک دن میں نکلے. کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کے دادا شہید ہوئے, آپ کے چچا شہید, آہ بھری کہا شہادت میراث ہے, ماں بہنوں کا ننگے سر دیکھنا یہ بھی. جب بھی کوئی سید سجاد سے پوچھتا تھا مصیبت کہاں پڑے, کہتے الشام 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 الشام. آپ غور کریں پرساد سید سجاد کو, پرساد لوگوں کو واقعی یہ غم ہے, بڑا مصیبت کا غم ہے. جب زینب اسیر ہو کر کے, یہ جملہ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے, زینب اور اسیر, زینب اور اس کے ہاتھ بنے ہوئے, علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی ہے, رسول کی نوازی اسیر. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جملہ میرے لیے بہت مشکل ہے. کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے تو دروازے پر روک دیا گیا قافلہ. جب قافلہ روک دیا گیا تو دن کی دھوپ پڑتی تھی, رات کی اوس پڑتی تھی, بیویاں اسی اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی. زینب نے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے؟ میں جملہ عرض کروں, اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کے بعد میں بہت کو فرصت ہے.
یہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ کبھی بھی شہر سجایا جا رہا ہے، آئینے لگائے جا رہے ہیں، کہ کس لیے؟ ایک اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ آپ سمجھا جب زینب نے جملہ سنا ہوگا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے شہر سجایا جا رہا ہے تو علی کی غیرت دار بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ جب زینب کو یہ پتا چلا کہ سجایا جا رہا ہے تو آج شبر کو بلایا۔ خود زینب کے لیے شبر کو بلانا کتنی بڑی مصیبت تھی۔ جس شبر کو زینب نے حسین کے سینے پر قتل کرتے دیکھا ہو، اس کو بلائے اور کہ تجھ سے میری ایک ضرورت ہے۔ کہ کیا ضرورت ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے ہم کو دربار میں لے جایا جائے گا، اتنا کام کر دے، ہمیں چادریں لا کے دے دے۔ ہمیں چادریں لا کے دے دے کہ ہم چادریں اوڑھ۔ شبر کا میں چادریں نہیں لا کے ایسے جب علی کی بیٹی کو جلا لایا کہ کس کی مجال ہے جو مجھے اس طرح سے لے جائے۔ بہتر زینب کو جلا لایا، اور القریب تھا کہ زینب کی زبان سے کچھ جملے اترے۔ پتہ زینب نے کی نظر حسین کے چہرے پر پڑی۔ اب جو حسین کو سر کو دیکھا آنسو بہ رہے تھے کہ بھیا کے قریب آئے کہ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ زینب اسی حال میں چلی جاؤ، بد دعا مت کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرو، آپ کو غور کر پورے تو مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، پوری باتیں نہیں کرنا ہے۔ کہ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، بقیہ وعدہ کہ فرصت ملے تذکروں گا، تو شہداء کے سر لائے گئے۔